اپنے مختلف مقاصد کے تحت ہوتا ہے، مختلف اغراض کے تحت ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جس دوستی کا ذکر فرما رہے ہیں قرآن کریم کے اندر، وہ دوستی ہے ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے سے، اور اس کا بنیاد، اس کی جڑ ہے ایمان، جس کو ہم ایک بول کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ادا کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ آقا مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، قولوا لا الہ الا اللہ فتفلحوا، کہ تم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کلمہ کامیابی کی ضمانت کی دلیل ہے، حجت ہے، کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامران ہونا چاہتا ہے، فلاح بہبود ہونا چاہتا ہے، تو اس کو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھنا چاہیے، اس کے اوپر کامل طور پر ایمان لانا چاہیے۔ اور جب بندہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کی بنیاد پر ایک ایمان والا دوسرے ایمان والے کا دوست بن جاتا ہے، بھائی بن جاتا ہے۔ المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں ایمان کی بنیاد پر۔ اب یہاں پر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہمارے علاقے کے مسلمان ہوں گے تو بھائی ہوں گے، یا ہمارے خاندان یا رشتہ دار کے ہوں گے تو بھائی ہوں گے، نہیں۔ جن لوگوں نے بھی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پڑھ لیا، اب دنیا کے کسی بھی گوشے میں، کسی بھی کونے میں، کسی بھی خطے کے اندر ہے، تو وہ سب ایمان والے آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہو گئے۔ اور یہ بھائی ہونے کا رشتہ یہی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہی کڑی ہے، یہی ایک پل ہے جس کے ذریعے سے ایک دوسرے کے اندر بھائی چارگی پیدا ہوتی ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ جو ایمان والے مرد یا عورت ایک دوسرے کے بھائی ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے والے ہیں، ان کا کردار کیا ہے، ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ یہ نیکیوں کا ایک دوسرے کو ترغیب دیتے ہیں، نیکیوں کی طرف ایک دوسرے کو ابھارتے ہیں، نیکیوں کی طرف ایک دوسرے کو بلاتے ہیں۔ یہ ایمان والے ہونے کی بڑی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے سے ہمدردی، ان سے لگاؤ، ان سے تعلق اسی وقت مضبوط ہوگا جب وہ ایک دوسرے کو نیکی کی طرف ابھار رہے ہیں۔ اب ایک طرف بندہ ایمان تو لایا ہوا ہے، ایمان والے گھرانے سے تو ہے، لیکن نیکی کو نہ تو خود کرتا ہے نہ دوسروں کو اس کے اوپر ابھارتا ہے۔ تو یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی ایک بڑی صفت بیان کی ہے، یأمرون بالمعروف، کہ وہ نیکیوں کی طرف لوگوں کو، نیکیوں کا حکم دیتے ہیں، اس کی طرف لوگوں کی توجہ دلاتے ہیں، تو گویا کہ اس کا ایمان کمزور ہے۔ اب نیکیاں کوئی ایک طریقے کی نہیں ہے، ان کے بہت بڑے دائرے کار ہیں، یعنی جو بھی اچھائی کے، بھلائی کے، خیر کے، ثواب کے کام ہیں، ان کی طرف ان کو دعوت دینا، ان کی طرف ان کو بلانا، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور غلط باتوں سے، بیجا باتوں سے، فضول اور گمراہ کرنے والی باتوں سے، گناہوں کے معاملات سے ان کو روکتے ہیں، منع کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ یہ گویا ایک ایمان والے کا دوسرے ایمان والے کے معاملے میں جو تعلقات کا گہرا ہونا ہے،
مضبوط ہونا ہے، اس کی ایک بڑی دلیل وجہ یہ ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھائی کی تلقین کرنے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے۔ اگر یہ صفت ان کے اندر پائی جاتی ہے کہ نیکیوں کی دعوت دے اور برائیوں سے روکے، تو واقعتاً یہ آپس میں ایک دوسرے کے مضبوط ترین بھائی ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور یہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یعنی اس ایمان والے کی ایک صفت اللہ تبارک تعالیٰ نے آگے یہ بھی بیان فرمائی کہ ایمان والے جو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ہمدرد ہیں، ان کی ایک بڑی صفت، بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کو قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ از خود تو نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر مداومت بھی اختیار کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ گائے کبھی پڑھ لیا پھر چھوڑ دیا، نہیں۔ نماز کے قیام کا مطلب ہے کہ مستقل طور پر اس کے اوپر مضبوطی کے ساتھ جمتے ہیں، اس کو اختیار کرتے ہیں، اور اگر اللہ نے صلاحیت دی ہے، استطاعت ہے، وہ مالدار ہے، تو پھر وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا کہ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کا احسان، اللہ کا کرم ہوتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کا احسان ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ یعنی جو لوگ آپس میں ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے سے ہمدردی جتلاتے ہیں، بتلاتے ہیں، اخوت بھائی چارگی کو قائم کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایمان والا بھائی غلط راستے کا شکار ہے تو پھر ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو بتلاتے ہیں کہ غلط راستے سے بچو، ان کا انجام برا ہے۔ اگر اچھائی کو وہ اپنا نہیں رہے ہوتے ہیں تو ان کو ترغیب دیتے ہیں، ترغیب کرتے ہیں کہ اچھائی کو، خیر کو تم اپناؤ تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ کی رضا تمہیں نصیب ہو۔ یہ ہے ایمان والے کا ایک ایمان والے سے رشتے کا کڑی تعلق۔ ایمان والے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ایمان لے آیا، اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور اپنے اوپر انحصار کر لیا کہ ہم تو ایمان لے آئے، ہم اپنی ذمہ داری کو نبھاتے چل رہے ہیں، باقی دنیا کہاں جا رہی ہے اس سے ہم کو بحث نہیں۔ وہ ایمان والا اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اپنے دوسرے ایمان والے کی فکر لے کر نہ چلے۔ اسی طریقے سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے وہ شخص، کوئی شخص جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اور یہ بات جائز ہی ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے ایمان کا ہونا شرط ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ ایک شخص دنیا کے اندر رہتے ہوئے خیر کے، بھلائی کے، اچھائی کے خوب کام کرتا ہے، نیکیوں کا انبار لگا دیا، زکوٰۃ، صدقات، فطرے اور دوسروں کے ساتھ ہمدردیاں، بھلائیاں، ساری چیزوں کو انجام دے رہا ہے، لیکن ایمان نہیں لایا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ دنیا کے اندر صرف مسلمان ہی خیر خیرات کرتے ہیں یا کسی کے ساتھ ہمدردی اور بھلائی کرتے ہیں، نہیں۔ بہت ساری جگہ تو آپ مسلمان سے کئی گنا آگے غیروں کو دیکھیں گے، خیر کے کاموں کے اندر بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے ہیں، لیکن ان کی وہ ساری بھلائیاں اور خیر یہ دنیا کی حد تک محدود ہو گئے ہیں۔ ان کا بدل، ان کا اجر آخرت کے لیے اس وقت کارآمد ہے جب کہ یہ ایمان والا بھی ہو، جب کہ اس کے اندر ایمان داخل ہو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان نہ لائے۔ اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ وہ ایمان والا اس وقت تک نہیں ہے جب تک کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگے، یعنی ایمان والے سے محبت نہ کرنے لگے، یعنی اس کی ایمان قوت والی مضبوط ایمان نہیں ہے، اس کے ایمان کے اندر جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے،
اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے ایک دوسرے ایمان والے سے محبت نہ کرنے لگے۔ اندازہ لگائیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والے کے ایمان کی مضبوطی کی دلیل قرار دی کہ وہ دوسرے ایمان والے سے محبت کرے، اور آگے ارشاد فرمایا کہ کیا میں تم کو وہ بات نہ بتاؤں جو تمہارے حق میں بہت زیادہ بہتر ہو اور تمہارے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کو بڑھا دے؟ تو آگے ارشاد فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم آپس میں سلام کو عام کر دو، یعنی جب بھی ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے ملاقات ہو تو فوری طور پر سلام کے اندر پہل کرو، پیش قدمی کرو۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے آپس کے تعلقات استوار ہوں گے، محبت ہوں گی۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے مصافحہ کرو، ایک دوسرے سے ہاتھ ملاؤ، مصافحہ کرو۔ اس مصافحہ کا نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہارے آپس کے دلوں کے اندر جو بغض، جو حسد، جو عداوت، کینہ وغیرہ ہے، یہ کھرچ کے باہر نکلے گا۔ اس سے تمہارا دل پاک ہوگا مصافحہ کرنے سے۔ یار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات ہم اور آپ کے لیے بہت ہی اہم اور قیمتی ہے۔ ہم اگر سچے دل کے ساتھ، ایمان و یقین کے ساتھ اگر ان باتوں پر عمل کریں تو یقین جانیے کہ مسلمانوں کے جو آپس کی جو دراڑ ہیں، جو دوریاں ہیں، حتیٰ کہ ایک ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیوں میں بھی دراڑ، اس کی بنیادی وجہ ہے کہ کھل کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور محبت کو جتانے کے لیے آگے نہیں بڑھتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ اس دنیا میں ہم رہیں اور آپس میں کوئی کھٹپٹ نہ ہو۔ جہاں چند آدمی مسلسل رہیں گے وہاں کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی وجہ سے تکرار ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، باتیں بڑھیں گی، باتیں بنیں گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کو پال لیا جائے، اس چیز کو بڑھاوا دے دیا جائے اور اس کے اوپر باقی رہ کر کے اپنی زندگی کو تباہ اور برباد کیا جائے، بلکہ ان چیزوں کو حد تک دور کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آپس کے بغض ہیں یہ دور ہوں گے آپس کے مصافحہ کرنے سے، کہ سلام کرو اور آپس میں مصافحہ کرنے سے بغض دور ہوگا، اس سے کینہ دور ہوگا۔ اور آگے ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، تحفہ دو۔ اس سے کیا ہوگی؟ اس سے محبت بڑھے گی، اس سے لگاؤ اور دلچسپی پیدا ہوگی۔ ہم اور آپ ہدیہ اور تحفہ تو دیتے ہیں لیکن موقع کی تلاش کرتے ہیں، وقت کی تلاش میں بیٹھتے ہیں کہ فلانے موقع سے فلانے موقع میرے گھر میں آئے گا یا اس کے گھر میں ہوگا تو ہدیہ لین دین کریں گے۔ اس کو ایک دوسرے انداز میں نیوتا کہتے ہیں یا پھر آپس کا لین دین کا رسم کہتے ہیں، جو عام طور پر ہمارے سماج کے اندر شادی بیاہ عقیقے وغیرہ کے موقع سے ہوتا ہے۔ شرعی نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں گے تو اس قسم کا جو لفافہ لینا دینا ہوتا ہے یہ جائز نہیں ہے، درست نہیں، کہ کسی نے اپنے بیٹے کے ولیمہ میں مدعو کیا، اب چلے تو ساتھ میں ایک لفافہ ڈال لیا، اب وہاں جا کر کے کھائیں یا نہ کھائیں پہلے لفافہ پکڑاتے ہیں۔ یہ جو سسٹم ہمارے سماج اور معاشرے میں چلا ہوا ہے، شرعی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو یہ غیر اصولی ہے اور اسلامک سسٹم سے خلاف ہے۔ اس کے خلاف پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ہدیہ اور تحفہ دو۔ ہدیہ تحفہ دینے کے لیے کسی موقع کی تلاش کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک بھائی دوسرے بھائی کو
تحفہ دے، باپ بیٹے کو دے، ایک دوست دوسرے دوست کو، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار کو، جب موقع مناسب دیکھا جو بن پڑا ان کے خدمت میں اس چیز کو پیش کر دیا۔ تو اس قسم کے تحفہ کی طرف پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم توجہ دلائے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کا ایک مستقل سسٹم اور نظام ہے، اس ہم کرتے ضرور ہیں ان کاموں کو، لیکن ان چیزوں کو اپنے حساب سے سسٹم پر لے آتے ہیں۔ تحفہ دینا لینا ہو رہا ہے، لوگ بڑے بڑے گفٹ دیتے ہیں ایسے موقعوں سے، تحفے تحائف بڑے بڑے تحفے تحائف دیتے ہیں، ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کی رقم کا دیتے ہیں، لیکن موقع کا تلاش، حتیٰ کہ اب اس کے اندر تو یہ بھی چیزیں ہیں کہ فلانے نے ہمارے گھر کی تقریب میں 1000 کا سامان دیا تھا تو اس کے گھر کی تقریب میں ہم بھی 1000 کا دیں، یا اگر ناموری مقصود ہوتی ہے تو 1500 2000 کا دے دیں گے، تاکہ بڑپن اظہار ہو جائے کہ میں نے تو ایک ہی کا دیا تھا، وہ دیکھو بڑپن کا اظہار کیا کہ میرے گھر جب تحفہ لے گا 2000 کا۔ یہ موقع کے تلاش کے اعتبار سے تحفہ لینا دینا ہوتا ہے، یہ درست نہیں۔ اس سے ہٹ کر کے حتیٰ کہ یہاں تک بات لوگوں میں آتی پیدا ہو گئی ہے کہ اگر ایک دوسرے کو کھانا کھلائیں گے بھی تو موقع کی تلاش کے حساب سے، موقع میرے گھر میں کسی کا عقیقہ ہوگا یا گھر کا کوئی شروعات ہوگا یا کہیں رسم ہوگا، شادی ہوگی وغیرہ، تبھی جا کر کے دعوت دیں اور اس وقت ہی کھلائیں گے، اور اس وقت کھلائیں گے کیا بلکہ اپنی صلاحیت کا اظہار کریں گے کہ میں اتنی صلاحیت کا مالک ہوں، اور کبھی تو اس سے بڑھ کر کے بات ہوتی ہے جو فضول خرچی کے دائرے میں پورا پورا چلا جاتا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں سے ہدیہ تحفہ کا تذکرہ نہیں کیا، عام حالات میں، مثال کے طور پہ آپ نے محسوس کیا کہ میرا فلانا بھائی، فلانا دوست، فلانا پڑوسی، ان کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، آپ ایک تحفے کی شکل میں ان چیزوں کی ضرورت ہے اور آپ نے ایک تحفے کی شکل میں لے کے ان کے یہاں پہنچ گئے، سلام مصافحہ کیا، خبر خیریت کی اور وہ چیز ان کو پیش کر دیا کہ میری طرف سے آپ کو یہ ہدیہ، میری طرف سے یہ تحفہ ہے۔ نتیجہ ہے کہ یہ اسلام کا نظام بھی قائم ہوا اور سامنے والے کا کام بھی بن گیا۔ بزرگوں کے اندر یہ روایات پائی جاتی ہیں، جو اہل اللہ ہیں ان کے اندر ایسے موقع کی تلاش کے اعتبار سے وہ لوگ دوسروں کو ہدیہ تحفہ نہیں دیتے، بلکہ محسوس کیا اور اس اعتبار سے اس کے گھر وہ تحفہ لے کے پہنچ گئے۔ عام طور سے شادی کے موقع سے ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے، دولہا دلہن کے لیے کپڑا آئے گا، اس کے اماں بابا کے لیے بھی کپڑے آئیں گے، اور کپڑوں کا انبار لگ جاتا ہے کہ اگر جن کو اگر سسٹم کے اعتبار سے بھی استعمال کیا جائے تو سال ہر سال پہنا جا سکتا ہے۔ تو اچانک اتنا انبار اس کے گھر میں لگ گیا، معلوم ہوا کہ پڑوس میں رشتہ دار میں کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بمشکل 1 سے 2 کپڑے پر پورے سال کا گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ افراط و تفریط کا نظام اور منمانی زندگی، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ الغرض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپس میں ہدیہ اور تحفہ دو، اس سے محبت بڑھے گی، اس سے لگاؤ پیدا ہوگا، بھائی چارگی قائم ہوگی، اخوت قائم ہوگی۔ اسلام نے آپس میں ہمدردی کو بڑھانے کا بڑا سبق اور درس دیا ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی ایسی تواریخ سے بھری ہوئی ہے، ان کی زندگی کے اندر یہ چیزیں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی کہ جب انہوں نے محسوس کیا کہ ہمارا ایک ایمان والا بھائی کسی چیز کا محتاج ہے تو فوری طور پر اس کے لیے پیش قدمی کر دیتا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی کا دور جب مکہ مکرمہ سے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں، اور آپ کے بعد صحابہ کرام کی بڑی جماعت وہاں جاتی ہے۔ یہ لوگ مکہ میں جو زندگی گزار رہے تھے، کسی کا کاروبار تھا، کوئی نوکری پیشہ سے تھے، کوئی کچھ بھی تھے، الغرض
ایمان کے خاطر ان ساری چیزوں کو انہوں نے تج دیا، ان کو چھوڑا اور مدینہ منورہ چلے گئے، ساری چیزوں کی قربانی دے کر کے۔ وہاں جانے کے بعد اب فوری طور پر سیٹل ہونا کوئی آسان نہیں ہے۔ ایک نئے شہر میں جا کر کے، ایک نئی جگہ جا کر کے زندگی کا آغاز کرنا ہے اور بڑے اچھے انداز میں ترنت ہو جائے، مشکل ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ترتیب دیا صحابہ کرام کے اندر کہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، تو ان دونوں شہر کے صحابیوں میں، یعنی مکہ مکرمہ سے آگے ایک صحابی مہاجر کا، مدینہ منورہ کے ایک صحابی انصار سے دوستی بھائی چارگی قائم فرما دیتے کہ گویا کہ تم ان کو اپنے ساتھ میں رکھو، کھانے میں، پینے میں، پہننے میں، اوڑھنے میں وغیرہ ان کو ساتھ رکھو، آہستہ آہستہ تمہارے ساتھ رہ کر کے یہ بھی اپنی زندگی کی راہ میں آگے بڑھ جائے گا۔ تو صحابہ کرام نے ایک بڑا مثال قائم کیا، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نے تو یہاں تک کی قربانی دے دی اپنے اس بھائی کے لیے کہ اگر میرے پاس 2 بیوی ہے تو ان میں سے کہہ دیا کہ میری بیوی میں سے 2 بیوی میں سے یا 3 بیوی میں سے جو تمہیں پسند ہو بولو، میں ان کو طلاق دیتا ہوں، وہ اپنی عدت پورا کرے گی، اس کے بعد تم ان سے نکاح کر لو۔ یہاں تک کی قربانی پوری دنیا کی تاریخ کے اندر آپ کو یہ مثال نہیں مل سکتی کہ اتنی بڑی قربانی وہ دے رہے ہیں کہ اپنی بیوی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اگر جہاں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تمہارے درمیان ایمانی بنیاد پر جو رشتہ، جو بھائی چارگی جو قائم کر دی ہے، اس کے لیے قربانی ہے، تمہارا ویلکم ہے، تمہاری خوش آمدید ہے کہ میں اپنی بیوی کو تمہارے پسند کے موافق طلاق دیتا ہوں، وہ عدت گزارے گی اور پھر تمہارے نکاح میں سے دیا گی۔ حتیٰ کہ انہوں نے اپنے مال کو 2 جگہ تقسیم کیا کہ یہ آدھا میرا آدھا تیرا۔ آج ایک ماں باپ کے بیٹے اور بیٹیاں، ان کے درمیان جب مال کی تقسیم کی باری آتی ہے تو تنازع کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور عام طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے ملکوں میں یہ بات اکثر عام طور پر پائی جاتی ہے کہ جب بیٹی بیاہ کر کے اپنے سسرال چلی جاتی ہے تو بھائیوں کے دل و دماغ میں، اور بلکہ بھائیوں تو کیا باپ کے بھی دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہمارا کام تھا بیٹی کا بیاہ کر کے ان کے گھر روانہ کر دینا، چلی گئی، اب ذمہ داری ختم، اب جو کچھ مال ہے وہ بیٹے کا ہے۔ حتیٰ کہ اپنے جیتے جی بہت سارے والد اپنے بچوں کے نام، بیٹوں کے نام کر دیتے اور بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں اس سے، وہ بیچاری بلکتی رہ جاتی ہے۔ کیا وہ اس ماں باپ کی اولاد نہیں ہوتے؟ بچوں میں تو آپ نے ان کے ساتھ بڑا پیار، بڑا لگاؤ کیا، سارا چیز کیا، اب کیا ہوا کہ شادی تو بیٹے کا بھی آپ نے کیا، ان کو بھی رخصت کر دیتے، لیکن نہیں، بیٹے کے ساتھ نہیں کرے۔ یہ اکثر مسلمانوں کے دماغ میں بات بیٹھ چکی ہے کہ وراثت کا حقدار بیٹا ہے، صرف نہیں، بیٹی بھی حقدار ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ شریعت نے جو معیار قرار دیا ہے کہ بیٹے کے مقابلے بیٹی کا آدھا ہوگا، تو آپ کو اتنا ہی دینا۔ آپ اپنے جیتے جی اگر تقسیم کرتے ہیں تو پھر برابر برابر تقسیم کر کے جائیں کہ جتنا بیٹا کو دیتے ہیں اتنا بیٹی کو بھی دیتے ہیں۔ اور اگر آپ وراثت کے مال کو چھوڑ کے جاتے ہیں تو بھائی اور بہنوں کے درمیان یہ اخوت و بھائی چارگی ہونی چاہیے، اور ایک اسلامی جذبے کے تحت اور اسلامی شریعت کے دائرے میں رہتی ہوئی یہ چیز پائی جانی چاہیے کہ بھائی سارے جائیداد کا جائزہ لینے کے بعد سارے بھائی بہنوں کے اندر اس کو تقسیم کرے کہ جتنا حصہ بھائی کو ملنا اس کا آدھا حصہ بہن کو بھی دے۔ صحابہ کرام نے تو وہ مثالیں قائم کی کہ اپنا ذاتی مال ایمان کی بنیاد پر، یہ کب قائم ہوا؟ جب ایمان ان کا مضبوط ہوا، ایمان کے اندر جو حلاوت آئی، ایمان کے اندر جب اسپرٹ پیدا ہوا تو اس قسم کی قربانیاں دینا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ آج جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو بہنوں کے حق کو ہم دبوچ لیتے ہیں، کھا جاتے ہیں، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے بارے میں بھی ہم سے بات پرس کیا جائے گا۔ ایک رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا حق کوئی مار لے گا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔
اور اس کا بھی حساب وہاں ان کو دینا پڑے گا۔ تو یہ تو ایک ماں باپ کی اولاد ہے، ایمان والے بھی ہیں اور ایک ماں باپ کی اولاد ہے، لیکن چونکہ ایمان کمزور ہے اس کی بنیاد پر آج اتنا بڑا گھوٹالہ ہو رہا ہے۔ الغرض پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی، لگاؤ، محبت کا ایک بڑا درس دیا ہے، اور اس کے بڑے فوائد ہیں۔ جب اسلام کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کے اندر فراخ دلی سے ملنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بغض عداوت کو باقی رکھتے ہوئے نہیں ملنا چاہیے، بلکہ اس کو بھلا کر کے اور اسلامی بھائی چارے کی بنیاد پر اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے، جیسا کہ صحابہ کرام نے کیا اور انہوں نے قربانی دی۔ ایسی قربانی کی اس وقت بھی ضرورت ہے جب یہ حالات پیدا ہوں گے تو انشاءاللہ معاشرے کے اندر ایک نکھار پیدا ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کی صحیح اور سچی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔